بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کپڑے کا کام کرتے کرتے زندگی گزر گئی تو مردوں سے زیادہ عورتیں سوال کرتی ہیں یہ رنگ کچا ہے یا پکا ہے، ان کا سوال ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بعد میں پہلے پکا رنگ ہوا کرتا تھا، پھر رنگ جو ہے پکا کچا دونوں ہو گئے، تو گارنٹی ختم ہو گئی، گارنٹی ختم ہو گئی اور کچھ پتہ نہیں، لوگ خریدتے ہیں، ہم بیچتے ہیں، مل کا مال ہے، کچا ہے یا پکا ہے پتہ نہیں۔ پہلے پوچھا جاتا کچا ہے یا پکا ہے تو گارنٹی دی جاتی۔ اب یہ ٹائم آ گیا کہ کچا ہے یا پکا ہے جب پوچھتی ہیں تو کہا جاتا ہے پتہ نہیں۔ اور اگر کوئی کپڑا لے کر آ جاتی ہیں ایسا کہ جس کا رنگ فیڈ ہو گیا تو دکاندار کہتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا، کلر کی کوئی گارنٹی نہیں، کلر کی۔ وہ کچھ اور آرگیو کرتی ہیں تو دکاندار کہتا ہے میڈم 1000 پیس بنا تھا، اب ایک اکیلے آپ کمپلینٹ کرنے آئی ہیں تو نرما پاؤڈر ڈالا ہوگا یا کوئی ڈٹرجن آپ نے ایسا ڈال دیا ہوگا، یعنی کوئی بھی ایک نام لیتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے۔ تو یہ تو ایک ہونے کی بات ہے، ہو رہی ہے دنیا میں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم نے کہا نا مجھے اپنے بارے میں کچھ کہنا تھا، میں کہوں کہ ہم پر دین کا رنگ پکا ہے یا کچا ہے۔ کسی کے کہنے سے کسی ماحول میں جا کر ہم دین کا پکا رنگ بدل کر اس کچے رنگ کو بھی اختیار کر لیتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ سامنے والا جو مجھے جس پر آمادہ کر رہا ہے وہ کچی بات کر رہا ہے یا پکی بات۔ کچی بات کیا ہے؟ دین سے ہٹ کر جو بات ہو کچی ہے۔ کچھ باتیں دین سے ہٹی نہیں ہوتی لیکن دین سے ہٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بہت اہم بات ہے، میرے لیے کہنا تھا، میں نے کہا نا میرے لیے، میں بیٹھا اسی لیے تھا، میں اپنا سبق یاد کروں گا کہ بظاہر اس کو جائز بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ دین سے ہٹ جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے کتاب میں لکھی ہوئی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ باڑھ کے قریب اپنے جانوروں کو، باؤنڈری کے پاس اپنے جانوروں کو اپنے کھیتوں میں نہ چراؤ، کیوں ہو سکتا ہے دوسرے کے کھیت میں منہ مار دے۔ اسی طرح دین کے بارے میں ہے، ہم جائز چیزوں کو لے کر کسی ماحول میں، ہم پہلے پکے تھے، کچے کیوں ہو گئے؟ کہیں کا کوئی تاثر لیا، ان کا تاثر لیا، ان کا تاثر لیا، ان کا تاثر لیا، قریب والوں کا تاثر لیا، ہمدرد کا تاثر لے لیا، دشمن کا نہیں، ہمدرد کا تاثر لے لیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر دھیرے دھیرے وہ جائز چیزیں رنگ بدلنا شروع کی، یہاں تک کہ کچے ہو گئے، رنگ ہمارا کچا ہو گیا کہ اب ہو گیا کہ جیسا ماحول ہوگا ویسے ہم دیندار ہوں گے۔ پکا آدمی پہلے غور کرتا ہے ہر چیز میں کہ یہ جس کی ترغیب ہمیں دی جا رہی ہے کسی کی طرف سے ہو، وہ ترغیب جائز تو ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آگے جا کر نفس اس سے باہر نکل جائے گا، یہ پکا رنگ اتر جائے گا اور کچا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور کچا رنگ باقی نہیں رہتا، وہ اترتا ہی جائے گا، کچا رنگ اترتا ہی جائے گا۔ اس لیے اپنے بارے میں بہت غور کرنا چاہیے کہ ہم جائز کاموں میں بھی کہیں پکے تھے اب پکے نہیں ہیں، کس چیز کا اثر ہوا، کس چیز کا اثر ہوا؟ جس کو اپنی فکر ہوگی اس کو سب اللہ دکھائیں گے، اور جو بے فکری کے ساتھ، یعنی وہی کہ کلر تو پکا تھا لیکن ایسے ڈٹرجنٹ میں ڈال دیا، ایسے پاؤڈر میں ڈال دیا اور دیر تک ڈال دیا تو پکا رنگ بھی اتر گیا۔ ایسے ہی ہماری دینداری پر پکا رنگ ہوگا تو کہیں نہیں اترے گا، کوئی بھی ہو، اماں ہو، ابا ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، چھوٹے ہو بڑے ہوں، نہیں، شریعت کا تو یہ رنگ ہے، ہم اس رنگ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ناجائز ہے، میں جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا، آپ کو جو ٹھیک لگے کریں، آپ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں سب کام کروں، میں نہیں کروں گا۔ میں نے بزرگوں کے پاس کچھ چیزیں سیکھا ہے، دیکھا ہے، ہمارے بزرگ ایسے ہی نہیں ہیں، ہم الحمدللہ یہ پکے لوگ تھے، انہی کا پکا رنگ مجھ پر چڑھ رہا تھا، تم کہاں سے بیچ میں ہمارے اوپر کچا رنگ چڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ اور جب پکا رنگ ہوتا ہے کچا رنگ انشاءاللہ چڑھے گا نہیں، ڈٹرجنٹ میں ڈال دو گے تو بدل جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔